ابن خطاب کے دور میں ایک شخص تھا جو بڑا دیندار، ماشاءاللہ نیک، عبادت گزار، ان کی محفل میں بیٹھنے والا اور اللہ سے تعلق، ینگ مین، ویری ینگ مین، ان ہز ٹین ایجرز، ابھی بھی جوان ہوا ہے اور ایک انرجی کا دور ہے، خواہشات کا دور ہے۔ وہ جب بھی گھر جاتا، اس کی والدہ کی وفات ہو چکی تھی، والد صاحب بوڑھے تھے، زندہ تھے، اپنے باپ کی خدمت کرنے کے لیے گھر جاتا تو راستے میں ایک عورت ملتی اور وہ لڑکی اس شخص پہ فدا ہو چکی تھی۔ وہ کہتی کہ ہمیشہ بلاتی کہ آؤ میرے پاس، I love you, I need you، میں تمہیں چاہتی ہوں، مجھ سے بات تو کرو، میرے پاس تو آؤ۔ ہمیشہ اس کو اعوذ باللہ پڑھ کے نکل جاتا، ہمیشہ اس کو ٹھکرا دیتا۔ لیکن ایک دن آیا کہ جب وہ ایمان میں ویک فیل کر رہا تھا۔ شیطان ہم میں سے ہر بندے کو تب آ کے پیک کرتا ہے، تب آپ کو اٹھاتا ہے، تب آپ کو پھسلا دیتا ہے جب ایمان میں آپ ویک فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایمان کو فصل اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ سے میں سوال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، یعنی ریوائیول کریں، اور روزانہ ایکشنز کرنے چاہیے ہمیں انشاءاللہ۔ I give a lecture on this topic maybe closer کے نام سے 7 steps to get closer to Allah سبحانہ وتعالی۔ تو وہ کیا ہوا کہ وہ چلا گیا اس کے پاس، اور اب گیا اس کمرے میں داخل ہوا۔ اب جیسے داخل ہوا، because they used to love Quran and they used to love Allah subhanahu wa ta'ala and they had this deep love for the Quran۔ جیسے داخل ہوا تو اس کو کیا ہوا، قرآن کی آیت یاد آ گئی، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، کہ جو لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں نا، جن میں گاڈ کانشیسنیس ہے، جو وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اذا مسهم طائف من الشيطان، جب بھی ان کو شیطان آ کے پکڑتا ہے، کوئی اچکنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی شیطان کا گروہ یا کوئی بھی کسی طرح سے شیطان ان کو پھسلنے کی کوشش کرتا ہے، تذکروا فاذا هم مبصرون، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تذکروا فار امیڈیٹلی، فاذا هم مبصرون، تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ دیکھ رہے ہیں ہر چیز، ان کی ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے ان کے سامنے۔ اس نے آیت کو یاد کیا، اللہ اکبر، اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ عورت حیران پریشان کہ یہ کیسا بندہ ہے، اٹھا کے اپنے باپ کے گھر جا کے پھینکا کہ اپنے بیٹے کو سنبھالے۔ باپ نے اٹھایا اس کو اور کہا کہ بیٹے کیا ہوا؟ کافی دیر بعد جب ہوش پہ آیا تو فرمایا کہ ایسے سے ہوا تھا، مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی۔ باپ نے پوچھا کون سی آیت؟ کہتا ہے کہ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ While he was reciting these ayat, he passed away again and he never woke up. He died on spot۔ اللہ کا تقوی، اللہ کا خشوع۔ عمر بن خطاب کو پتہ چلا، وہ آئے، کفن و دفن کا بندوبست کیا، اور جب یہ پتہ چلا کہ اس نے زنا سے بچا ہے، یہ برے کام سے بچا ہے، اور اس نے قرآن کی محبت نے اس کو بچا لیا، تو عمر بن خطاب نے خوش ہو کے اور رشک کرتے ہوئے کہا، یا فتح وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ اکبر۔ ان کا جو قرآن سے تعلق تھا نا، ان کو ہر موقع پہ قرآن کی آیات یاد آتی تھی۔ کہا کہ او ینگ لڑکے جو رب سے ڈر گیا، یعنی تو رب سے ڈرا، تیرے لیے کیا ہے؟ سورہ رحمان کی آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہیں، جنتیں تیار کی ہیں، ایک نہیں دو جنتیں تیار کی ہیں، جو رب سے ڈر گیا۔ And then that miracle happened، جس میں وہ شخص he was a dead person، he spoke up، یا عمر قد اعطانیہ ما فی ربی جنۃ مرتین، عمر آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ مجھے ڈبل اللہ نے مجھے جنت میں عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے۔ You know what؟ ہم جو گناہ کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ پلیجر کے لیے کرتے ہیں نا۔ یاد رکھیں، the pleasure of the sin it goes away within minutes but the sin remains۔ اور ہم نیکی سے دور بھاگتے کیوں ہیں؟ کہ اس میں hardship ہے، مشکل ہے۔ the hardship of the good deed it fades away and it leaves and goes away and the ajr remains۔ یاد رکھیں اس بات کو، the hardship of the good deed it goes away but the ajr remains and the pleasure of sins goes away but the sin remains۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ہمارے گناہوں کو ہمارے ماتھوں پہ لکھ دیا جاتا اور ہمارے ہاتھوں پہ لکھ دیا جاتا کہ ہر شخص کل کو اگلے دن جب ہم اٹھتے گناہ کر کے تو ہمارے ہاتھوں پہ لکھا ہوتا، ہر شخص دیکھ سکتا، پڑھ سکتا، کیا ہم تبھی گناہ کرتے؟ نہیں۔ لیکن ہم ابھی بھی گناہ کرتے ہیں کہ رب تو دیکھ رہا ہے،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اس کے قریب بھی نہ آ جاؤ، گناہ کے، زنا کے قریب بھی نہ آ جاؤ، یہ فحش کام ہے اور ایک بہت برا راستہ ہے. یعنی اٹس اے وے، راستہ ہے، یہ صرف ایک ڈیسٹینیشن نہیں ہے. راستہ مینز کہ بے حیائی کی طرف نہ آؤ، بدکاری کی طرف، بری نظر نہ اٹھاؤ، برا سوچ نہ سوچو، اس راستے پہ چلو ہی نہ. کیوں؟ کیونکہ شیطان کا راستہ ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری کے وعدے کرتا ہے کہ ہائے تم فقیر رہ جاؤ گے، مال کماؤ، مال کماؤ. ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں فحشی کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اور اللہ تمہیں مغفرت کے وعدے کرتا ہے اور اپنے فضل کے وعدے کرتا ہے. یعنی شیطان حکم دیتا ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، یس سر تو نے جو حکم دیا ہم وہ کریں گے. ایکسپٹ کچھ لوگ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہیں نا اس پہ شیطان کا بس نہیں چلتا. میں حیران ہوتا ہوں دیسی لبرلز کو دیکھ کے. میرا مطلب عجب تماشا ہے یار یہ، کہ جس کو دین کا لفظ نہیں پتا، جس کو الف بے نہیں آتی دین کے بارے میں، وہ اٹھ کے کہہ کے کھڑا ہوتا ہے کہ یہ سب جائز ہے، آپ کیوں منع کر رہے ہیں ان چیزوں سے. ریپ کا تعلق جو ہے وہ ڈریسنگ سے نہیں ہے. I'm not justifying the rapists، وہ ان کو تو مارنا ہی چاہیے اور ڈبل سزا دینی چاہیے. I'm saying کہ یہ جو کنیکشنز بلڈ اپ کرتے ہیں نا، شیطانی کنیکشنز جو بلڈ اپ کرتے ہیں without them knowing، I'm not saying کہ ان کی سنسیریٹی نہیں ہے یا وہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ جہالت میں ہے بیچارے، وہ لیک آف اویئرنیس ہے، پڑھا لکھا نہیں. میں خود ایک زمانے میں ایسے ہی کہتا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَى، اپنے گھروں میں رہو، خواتین کو بولا، اور جاہلیت کی ان چیزوں کو مت اپناؤ. یعنی جہالت کی چیزیں تھی، اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلنا اور لوگوں کے لیے اٹریکشن کا باعث بننا اور ایک اپنے آپ کو آبجیکٹیفائی کرنا، اس سے دور ہو. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَآتِينَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ رسول کی اطاعت کرو. یعنی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں اس سے کوئی قرآن پڑھا نہیں ہوتا ہے لوگوں نے آج تک، یا مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں سے باتیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، اللہ کے نبی کی بیویوں زیادہ پاک کون ہوں گی، ان سے بھی کہیں، اور بیٹیوں سے، اور مومنوں کی عورتوں سے کہیں، تمام عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر لباس ڈال کے رکھیں، حجاب کریں، نقاب کریں، اپنے آپ کو کورڈ رکھیں. ذالک ادنی ان یعرفنا، کہ وہ ان کو پہچاننے کے لیے بہتر ہے کہ وہ نیک پاک باز خواتین ہیں. فلا یؤذین، تاکہ ان کو ہراس نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کور کریں اپنے آپ کو، ڈریسنگ ماڈسٹ طریقے سے کریں تاکہ وہ پہچانی جائے کہ وہ نیک خاتون ہیں، تقوی والی ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں. فلا یؤذین، کہ اللہ وہ ہراسمنٹ نہ کرے ان کی، لوگ ان کو تنگ نہ کریں، لوگ ان کو تکلیف نقصان نہ پہنچائیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر پاس میں ہو گیا تو ابھی کرنا شروع کر دو، ابھی موقع ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی، ہم اپنی فلسفی کو مانیں گے، ہم لاجک ریشنل کو مانیں گے جو ہمیں شیطان نے پڑھایا ہے، جو ہمیں ویسٹ نے پڑھایا ہے، جو ہمیں نیٹ فلکس نے پڑھایا ہے. ہم تو اس کو قرآن